علامہ اقبال مرحوم ہمارے ملک کے ایک عظیم شاعر گزرے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ہر پاکستانی اور ہر بچہ ان کے نام سے بھی واقف ہے اور ان کی شاعری سے بھی واقف ہے. ان کا ایک شعر ہے، ان کی جو فارسی شاعری ہے اس کے اندر ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری آیتش ترا کار جزی نیز کہ از یاسین او آسان بمیری. اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تو ملا اور صوفی کی کم نگاہی یعنی کم نگاہی اور کچ ادائی کا اسیر بن چکا ہے. بعض ملا ایسے ہوتے ہیں، بعض صوفی بن کر بیٹھ جاتے ہیں، بعض ملا بن کر ان کی ادائیں جو ہے کج ہوتی ہیں، ٹھیک نہیں ہوتی، ان کی نظر جو ہے آنے والے کی جیب پر ہوتی ہے. تو اے مسلمان، تو ملا اور صوفی کی کج ادائی اور کم نگاہی کا اسیر بن چکا ہے. تو حکمت قرآن سے پیغام حیات نہیں لے رہا، یعنی زندگی گزارنے کا جو پیغام حیات جو ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ تو قرآن سے نہیں لے رہا. سورہ یاسین تو صرف اس لیے پڑھتا ہے کہ اس سے مرنے والے کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے. اس کے علاوہ تیرا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا سورہ یاسین پڑھنے کا. حالانکہ سورہ یاسین اس مقصد کے لیے نہیں نازل ہوئی. اللہ نے سورہ یاسین کو اس لیے نہیں نازل کیا کہ لوگ اس کو پڑھیں تو مرنے والے کی جان آسانی سے نکل جائے. ہاں، وہ اس کی ایک فضیلت ہو سکتی ہے، وہ ایک اضافی اس کی وہ ہو سکتی ہے. قرآن حکیم کا نزول اس لیے ہوا ہے، سورہ یاسین کا نزول اس لیے ہوا ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، ہم اپنی آخرت کو ٹھیک کریں، ہم جو ہے وہ قرآن سے پیغام حیات لیں، سورہ یاسین سے پیغام زندگی ہم حاصل کریں. اس لیے یہ سورہ یاسین نازل ہوئی ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بآیتش ترا کار جزی نیز کہ اس یاسین او اساں بمیری، کہ قرآن حکیم کی آیتوں سے تیرا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے، سورہ یاسین کی آیتوں سے تیرا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے پڑھنے سے مرنے والے کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے. تو یہ صرف اتنی بات پتہ ہے کہ سورہ یاسین کو نئی دکان بنائی ہے تو وہاں پڑھنے سے برکت حاصل ہو جائے گی، لیکن اس سورہ یاسین کے اندر جو پیغام حیات، جو زندگی کا اسلوب جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ جو خزانہ ہے تو اس سے واقف نہیں ہے، تو اس کے لیے سورہ یاسین کو نہیں پڑھتا. تو اس سے یہ پتہ چلا، جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں بتایا، کہ اس صورت کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کو بیان کیا ہے، انتہائی جلالی انداز ہے. پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کارپینٹر کا ذکر کیا ہے کہ اس کارپینٹر کو کامیابی کیسے ملی، وہ اس مقام پر کیسے پہنچا، اس کو وہ دولت کیسے ملی کہ وہاں پر جا کر اس نے حسرت کے ساتھ کہا کہ ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیسی دولت عطا کی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس سورہ یاسین کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور اس سے جو ہمیں نصیحت حاصل ہوگی اور اس نصیحت کی روشنی میں جو ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالیں گے اور اس کے مطابق گزاریں گے، تو ہمیں پھر وہ دولت حاصل ہوگی کہ قیامت والے دن بل گیٹس حسرت کے ساتھ ہمیں دیکھے گا اور کہے گا کہ یہ دولت انہوں نے کہاں سے لائی. مزید موٹیویشنل اور رہنمائی سے متعلق ویڈیوز کے لیے یوٹیوب سرچ میں نقطہ گائیڈنس لکھیں، سبسکرائب کریں اور چینل وزٹ کریں جہاں سینکڑوں ویڈیوز آپ کی منتظر ہیں. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.